بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 9th کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آگے بڑھتے ہوئے چلتے ہیں بیٹا آج کے اپنے نئے سبق کی طرف۔ آج کے آپ کے سبق میں آپ کا جو کویشچن ہے وہ ہے قرارداد مقاصد۔ اس کو دیکھتے ہیں بیٹا۔ جی بیٹے پیج نمبر 37 پہ آئیں تو آپ کے پاس کویشچن ہے قرارداد مقاصد کا۔ اس سے پہلے ہم نے لیاقت علی خان کی قوم کے لیے خدمات کو دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں قرارداد مقاصد پہ۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جس کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ قرارداد مقاصد کے اہم نکات درج ذیل ہیں۔ بیٹے یاد رکھیے گا کہ یہ قرارداد وہ قرارداد تھی جس کی بیس پر ہمارے اگلے آنے والے جتنے بھی آئین بنے تھے، 1973 کا آئین خاص طور پہ جو ہمارے ملک پر لاگو ہے آج تک، وہ جو ہے جب بنا تھا تو اس کی بیس جو فراہم کی تھی وہ اس قرارداد نے فراہم کی تھی۔ یہ تمام نکات ہمارے آئین کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے بیٹا۔ پہلا ہے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور اس اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے بیٹا اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی انصاف کو فروغ دیا جائے گا۔ نیکسٹ اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیاں اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ چوتھا ہے بیٹا اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ پیج پہ آئیے گا بیٹا۔ پانچواں ہے نیکسٹ پیج پہ آپ کا کہ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی، معاشی اور مذہبی تعصب کے بغیر حقوق فراہم کیے جائیں گے، بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ بنیادی حقوق بیٹا ہوتے ہیں روٹی، کپڑا اور مکان کے، جس کا نعرہ بھٹو صاحب نے لگایا تھا۔ بنیادی حقوق یہ ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کھانے کے لیے کسی کو کچھ دیں، مطلب ہر ایک شخص کے پاس کھانے کے لیے ہو، ہر ایک شخص کے پاس پہننے کے لیے کپڑا ہو اور ہر ایک شخص کے پاس رہنے کے لیے گھر ہو۔ یہ ہر ایک کی بنیادی ضرورت ہے اور بنیادی حق ہے، ٹھیک ہے۔ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا۔ اگلا ہے بیٹا پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے اور انہیں ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ آٹھواں ہے بیٹا عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور اس پر کسی بھی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ نواں ہے بیٹا اردو قومی زبان۔ اس بات میں اس چیز کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی۔ قرارداد مقاصد یہیں تک ہے، اس کے 9 پوائنٹس ہیں بیٹا۔ آگے جو ہے یہ اس کی اہمیت ہے، یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اہم کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی اور اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا ہو سکے گا۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کا کام کا آغاز کر دیا گیا اور اس مقصد کے لیے کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ قرارداد مقاصد نے دستور بنانے کے لیے بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی تھی۔ قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کیا گیا ہے۔ 1985 میں اور 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔
جی یہاں تک آپ کی بیٹا ریڈنگ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کویسچنس. ٹھیک ہے, کویسچن آنسر میں چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کویسچن کا نشان ہم لگا لیتے ہیں. جی تفصیلی سوالات میں بیٹا دیکھیں آپ, یہاں آپ کے پاس چھٹا کویسچن ہے, 1 2 3 4 5واں کویسچن ہے. قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کیجیے. 5واں کویسچن, قرارداد مقاصد کے اہم نکات کو تفصیل سے بیان کیجیے. اس کا نشان لگا لیجیے بیٹا. اس کا یہاں سے آئے گا, یہاں اوپر والا جو ہے نا قرارداد مقاصد والا, یہ آپ یہ والی لائن اس میں ایڈ کر لیں گے. یہ والی لائن, اور دستور بنانا تھا یہ والی لائن. ٹھیک ہے, یعنی 12 مارچ 1949 سے لے کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا یہاں تک, اور پھر آپ نیچے لکھیں گے کہ قرارداد مقاصد کے اہم نکات درج ذیل ہیں. یہاں سے آپ سٹارٹ کریں گے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت سے. ٹھیک ہے, اور آپ کا بیٹا اینڈ ہوگا کویسچن کا یہاں تک, اردو قومی زبان تک. ٹھیک ہے, یہ کون سا کویسچن ہے آپ کا؟ لانگ کویسچن نمبر 5 ہے. ٹھیک ہے بیٹا, یہ آپ نشان لگا لیجیے گا اور اس کو آپ نے اچھے سے یاد بھی کر لینا ہے. ٹھیک ہے, اب بیٹا شارٹ کویسچنس میں آئیے. تو شارٹ کویسچنس میں آپ کے پاس چھٹا کویسچن ہے, قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ قرارداد مقاصد کے حوالے سے حاکمیت اعلیٰ کس کے پاس ہے؟ یہ شارٹ کویسچن کا بھی ہم نشان لگاتے ہیں, 1 لائن کا کویسچن ہے. جی بیٹا اس کا آنسر یہاں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کے چھٹے شارٹ کویسچن کا آنسر ہے کہ اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے پہلی لائن میں شارٹ کویسچن 6. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو بھی آپ نے یاد کر لینا ہے. آئی ہوپ آپ کے لیے یہ ایزی ہے, یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو بیٹا. اللہ حافظ.